اجمیر شریف کے تارا گڑھ میں حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے آگے یہ جو پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پیڑ کے پھل کھانے سے اللہ بے اولادوں کو جو ہے اولاد نصیب فرماتا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ جو ہے گھوڑے کی مزار ہے، یہ جو ہے حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا تھا، تو یہ اس کی مزار شریف بنائی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیے سید میرا حسین کی بارگاہ میں یہ سفید رنگ کا خوبصورت سا گھوڑا، اور اس کی یہاں پہ سواری بھی کروائی جاتی ہے۔ اجمیر شریف غریب نواز کی درگاہ میں جو دیگ بنائے گئے ہیں، جہاں پر نیازیں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں، یہاں پر بھی 3 بڑے دیگ ہیں اس درگاہ میں بھی۔ مین درگاہ میں انٹر ہوتے وقت جو ہے یہ بلند دروازہ ہے، جو کہ اکبر بادشاہ نے بنوایا تھا اس زمانے میں، اور کافی بڑھ ہی جائیں گے، اور جو ہے یہ کافی کٹھن راستہ ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے جو ہے اپنے لیے جو ہے ایک ماروتی وین بک کی تھی، اور اسی میں ہم لوگ یہاں پر آئے تھے، کیونکہ وقت کم تھا، دربار کافی زیادہ تھے، اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ درگاہوں کی ہمیں زیارت بھی کروانی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری سنیں، اس سے پہلے ایک اور بزرگ کے بارے میں آپ کو سننا پڑے گا، تبھی آپ کو یہ مکمل بات سمجھ میں آئے گی۔ ان ولی کا نام ہے حضرت روشن علی درویش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جو ہے ملک سیستان کے رہنے والے تھے، اور آپ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو یہاں پر کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اور یہاں کی حالات کو دیکھ کر کے آپ بڑے ہی غمزدہ ہو گئے۔ پھر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کیا۔ کافی بیمار لوگوں کو آپ کی دعا سے اللہ نے شفا دی، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت بڑھنے لگی اور لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ ایک دن بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلوایا، اور اس راجہ نے جو ہے آپ پر ظلم کیا اور آپ کی شہادت کی انگلی کاٹ دی، اور یہ کرنے کے لیے راجہ کی بیٹی جو ایک جادوگر تھی، اس جادوگر لڑکی نے راجہ کو یہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال ناظرین، حضرت پر ظلم و ستم کیے گئے، اور آپ کو دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے سے روکا گیا، اور حضرت تنہا یہاں پر آئے تھے۔ تو پھر یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے آپ مدینہ شریف واپس گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے آگے کھڑے ہو کر کے التجا کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ پر ظلم کیا گیا، میں آپ کی دین کی تبلیغ کے لیے وہاں پر گیا تھا، اور مجھ پر ظلم ہوا ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی کہ تم ایران میں مشہد نامی شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر میرا شہزادہ موجود ہے، جن کا نام ہے حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سرکار ہی کے نسل سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پر چلے جاؤ، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو سرکار کے حکم پر حضرت روشن علی درویش جو ہیں ایران میں مشہد شہر پہنچتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، اور حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین، روشن علی درویش رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر پہنچے تو کیا معاملے ہوئے، اس سے پہلے آپ یہ سماعت کر لیں کہ حضرت سید حسین جو ہیں، یعنی حضرت میرا سید حسین رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے۔ ناظرین، آپ جو ہیں ملک ایران میں مشہد نامی شہر میں رہا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ مشہدی بھی لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ مشہد کے رہنے والے تھے، اور آپ کا مکمل نام جو ہے حضرت میرا سید حسین خنگ سوار مشہدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین، حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک تقوی پرہیزگار بزرگ تھے، اپنے وقت کے ایک پہنچے ہوئے اللہ کے ولی تھے۔ آپ ایک عالم باعمل تھے، اور شریعت کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں دور دور تک جو ہے آپ کی شہرت پھیلی ہوئی تھی، لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آتے، آپ سے دعائیں لیتے۔ آپ حضرت میرا سید حسین رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت روشن علی درویش رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، تو اس وقت جو ہے حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی شادی طے ہو گئی تھی، اور آپ کی شادی جو ہے خواجہ سید علی کی بیٹی بی بی سارہ خاتون سے طے ہوئی تھی، اور جس وقت آپ پہنچے تو نکاح کا وقت یا نکاح کے دن کا وقت تھا۔ پھر حضرت روشن علی درویش رحمۃ اللہ علیہ اپنے سارے حالات بیان کرتے ہیں۔ جب آپ کی تمام واقعات، آپ کی قربانیاں، اور آپ پر جو ظلم کیے گئے ہندوستان کے راجہ کے دوارا، یہ تمام باتیں حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں،
تو آپ کا نازک دل شیشے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت روشن علی درویش سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، آپ مت گھبرائیے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ضرور آؤں گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے بشارت دی ہے کہ جب آپ یہاں پر آئیں تو میں آپ کی مدد ضرور کروں۔ دیکھیے، ابھی یہاں پر میری شادی کا ماحول ہے، لیکن آپ جس فریاد کو لے کر کے یہاں پر آئے ہیں، یہ فریاد بڑی ضروری ہے۔ حضرت روشن علی درویش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عرض کی تھی کہ حضور، ہندوستان میں بڑی ہی بری حالت ہے، وہاں پر جادوگری یعنی جو کالا جادو کیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اس جادو کے زور پر، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے لوگ جو ہیں بہک چکے ہیں، اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور، جب تک آپ وہاں پر نہیں آئیں گے، وہاں پر میری مدد اور دین کی آبیاری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمام باتیں حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ سماعت کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیے، یہ میری شادی کا معاملہ ہے، لیکن یہ جو آپ یہاں پر فریاد لے کر کے آئے ہیں، یہ بڑی ہی اہم اور ضروری ہے۔ میں ابھی میری اس شادی کو ملتوی کر دیتا ہوں، یعنی تھوڑے دن کے لیے روک دیتا ہوں، میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اور میرے نانا کے دین کو پھیلانے کے بعد ہی میں یہ شادی کرنے کے لیے واپس آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اپنے چند غازیان کو تیار کرتے ہیں، کیونکہ حضرت میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پر جنگ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے ساتھ جو ہے محمد تقی اور محمد نقی اور سید وجیہ الدین مشہدی اور حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے غازیان اسلام کو، کئی سارے لوگوں کو آپ نے جمع کیا۔ پھر آپ جو ہیں ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ ناظرین، اس واقعے میں ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ تمام واقعات، تمام ہسٹری میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کن کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب ہے سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، دوسری کتاب ہے معین ارواح، تیسری کتاب ہے تاریخ فرشتہ، ایک اور کتاب ہے گلدستہ خنگ سوار۔ تو یہ کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ تمام باتیں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو حضرت کی ہسٹری بک چاہیے تو انشاءاللہ درگاہ شریف پر مل جائے گی۔ بہرحال ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت اور آپ کے ساتھی اور حضرت روشن علی درویش رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اب کس سال میں آپ لوگ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ چند کتابوں میں آیا ہے کہ 1391 ہجری یعنی 391 ہجری اسلامک ایئر، اور چند کتابوں میں آیا ہے کہ 404 ہجری یعنی 404 ہجری اسلامک ایئر میں آپ لوگ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن ان تاریخوں سے اگر آپ حساب لگائیں تو آج 1444 یعنی 1444 ہجری چل رہی ہے، تو آپ حساب لگا کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو ہندوستان آئے ہوئے 1050 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ 1050 سال پہلے ہی حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت روشن علی درویش اور آپ کے ساتھی جتنے بھی ہیں 1000 سال پہلے ہی ہندوستان آ کر کے آپ لوگوں نے دین کی تبلیغ کی تھی۔ جب حضرت میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تو آنے کے فوراً بعد ہی آپ نے یہاں پر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگ جو پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، یہ نہ تمہارا بھلا کر سکتی ہیں نہ تمہارا برا کر سکتی ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور کلمہ پڑھو۔ آپ کی باتیں لوگ سنتے، کئی سارے لوگوں نے آپ کی باتوں کو سن کر کے دین اسلام کو قبول کیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سید میرا رحمۃ اللہ علیہ کی کئی ساری کرامتیں بھی اس سفر کے دوران ظہور میں آئیں۔ جو لا علاج بیماری تھی، ایسے بیمار لوگوں کو آپ کی دعاؤں سے اللہ نے شفا نصیب فرمائی۔ جو بے اولاد عورتیں تھیں، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے ان عورتوں کو اولاد نصیب فرمائی۔ آپ کی تلوار کی بھی ایک کرامت تھی، یعنی آپ کے فیض سے آپ کی تلوار میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دی تھی
کہ آپ اپنی تلوار کی نوک سے جو ہے زمین پر مارتے تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں یہ کرامت بھی حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور یہ اللہ کی قدرت بھی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کی کئی ساری کرامتیں ہیں اور چند کرامتیں جو ہیں آپ نے سنی ہیں۔ جب حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے اور اجمیر کا تارا گڑھ کا جو قلعہ ہے، جو یہاں کا فورٹ ہے، اسی میں وہ ظالم راجہ اور اس کی جادوگر بیٹی رہا کرتے تھے تاکہ وہ حفاظت سے رہ سکیں، تو آپ اور آپ کے ساتھی تارا گڑھ کی اس پہاڑی پر آتے ہیں اور آپ کی یہ نیت تھی کہ سب سے پہلے راجہ کو سمجھائیں گے اور اسے بھی دین کی دعوت دیں گے، اور جو برے کام کر رہا ہے اسے روکیں گے، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے جو وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اسے لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی روکیں گے۔ تو یہ حضرت کی نیت تھی۔ جب آپ اوپر تشریف لائیں تو وہ راجہ آپ کو دیکھ ہی رہا تھا، تو اس راجہ نے فوراً اپنے لشکر کو، اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر حملہ کر دو اور ان سب لوگوں کو قتل کر دو۔ تو حضرت کو مجبوراً تلوار اٹھانی پڑی اور ان لوگوں سے جنگ کرنی پڑی، اور جب جنگ شروع ہوئی تو یہ اللہ کے شیر بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اور دشمنوں کو نیست و نابود کر کے انہیں خاک میں ملا ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے فتح نصیب کی، اور پھر تارا گڑھ کے قلعے پر اپنا پرچم لہرایا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو ایک روز حضرت میرا سید حسین اور آپ کے ساتھی جو ہیں نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر وہ راجہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پیچھے سے آتا ہے اور تمام لوگوں پر نماز کی حالت میں حملہ کر دیتا ہے، اور نماز ہی کی حالت میں حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ تمام اللہ کے ولی دین اسلام کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، دین اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، اس کے پیچھے کئی اولیاء اللہ نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، اور ہم ان اولیاء کے وفادار انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، کیونکہ آج ہم جو کلمہ پڑھنے والے بنے ہیں انہی اولیاء کا احسان ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ان کو ہمارے پاس بھیجا۔ ناظرین، یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کا شجرہ مبارک ہے جو کہ درگاہ شریف پر ہی لگا ہوا ہے، آپ اسے بھی جو ہے پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہی مزار شریف حضرت میرا سید حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور وہ بزرگ جو حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر لے کر کے آئے تھے، جن کا نام میں نے بتایا تھا حضرت روشن علی درویش رحمۃ اللہ علیہ، تو یہی مزار حضرت روشن علی درویش رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور حضرت روشن علی درویش رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف کے بازو ہی میں یہ پیڑ موجود ہیں، جس کے بارے میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اس پیڑ کا جو پھل ہے اس کے کھانے کی وجہ سے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرماتا ہے، اور اس کو گونڈی کا درخت کہتے ہیں، اور سال کے 12 مہینے بھی یعنی ہر وقت اس درخت میں جو ہے پھل موجود ہوتا ہے، باقی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں۔ ناظرین، حضرت سید میرا حسین خنگ سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ہر سال رجب کے مہینے کی 15، 16، 17 اور 18 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ جب بھی اجمیر شریف تشریف لائیں تو حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں، یہاں پر آئیں، دعائیں کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقہ و طفیل سے آپ میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا کرے، بے اولادوں کو اولاد عطا کریں، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ تعالی حضرت کے صدقے سے ان کی شادیاں کر دیں، اور جو بھی آپ کی نیک اور جائز مرادیں ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں، آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وی لو اسلام کو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اس کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج حافظ عامر قادری اور انسٹاگرام پیج حافظ عامر قادری کو بھی آپ ضرور فالو کر دیں۔ یہ درگاہ شریف ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اسی طرح آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔ اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔